الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله 29 محرم الحرام 1442 ہجری 18 سپٹمبر 2020 یوم الجمعہ، جمعہ کا مبارک دن، فرائیڈے۔ سورۃ البقرہ، سورہ نمبر 1، پارہ الف لام میم، پارہ نمبر 1، اس کی آیت 20۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 20 کافی تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں معروضات ہوئی ہیں، آپ نے سنا ہے، سماعت کیا ہے، پسند کیا ہے۔ یہ آڈیو اس آیت کا تکملہ ہے، یعنی کہ خلاصہ کرتے ہوئے اسے مکمل کریں گے آج انشاءاللہ عز و جل۔ آیت پاک میں یہ ذکر رہا کہ منافقین جو تھے وہ بجلی کی چمک سے جب روشنی ہوتی تو چلتے، اور جب پھر اندھیرا ہو جاتا تو اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے، رک جاتے، چلتے نہیں۔ اس کے بارے میں تفصیل سے میں نے مثالوں کے ذریعے کتابوں سے بتایا تھا۔ تمام کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ جب اسلام کو فتوحات حاصل ہوتی، مال غنیمت ہاتھ آتا، دنیاوی فوائد حاصل ہوتے، تو منافقین جو تھے وہ اسلام کی واہواہی کرتے، اسلام کی طرف بڑھتے ظاہری طور پر، اور جیسے ہی کچھ امتحان ہوتے، کہیں جنگ میں شکست ہو گئی، کچھ نقصان ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا، تو فوراً اسلام سے روگردانی کرنا شروع کر دیتے۔ یہ انہی کی مثال بیان کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے تفسیر مظہری میں ایک بڑا ہی پیارا نکتہ، علمی نکتہ بیان کیا ہے۔ تفسیر مظہری قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی حنفی مظہری نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہوئی تصنیف ہے۔ یہ 13 تفسیر ہے۔ یہ بزرگ 1300 سال پہلے کے جید عالم ہیں۔ آپ اپنی تفسیر کے جلد اول صفحہ نمبر 40 پر اس آیت کے تتمہ کے طور پر اس کے پہلے کی آیت کو آپ نے ملایا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے اندھیرا ہوتا منافقین رک جاتے، روشنی ہوتی چلتے، اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ جو روشنی جو ہے یہ گویا کہ قرآن پاک کی آیات محکمات ہیں، یعنی بالکل ظاہر آیات جو ہیں جن کے معنی بالکل ظاہر ہیں، وہ گویا اسی طریقے سے ہیں، روشن آیات۔ کسی اپنی رائے چلانے کی جس میں کوئی حاجت نہیں، صاف صاف بیان کیا گیا ہے۔ اور کچھ آیات قرآن پاک کی متشابہات ہوتی ہیں جن میں غور و فکر، تفکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر عام لوگوں کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس میں غور و فکر زیادہ نہ کریں، کیونکہ اس میں بہکنے کا، راہ سے بھٹکنے کا خدشہ بھی ہے، کیونکہ ہم اپنی ناقص عقل کے مطابق سوچیں گے، اللہ عز و جل کا منشا کچھ اور ہے۔ ہمیں جو علماء ہیں، جو صحیح دین، صحیح علم والے ہیں، وہ بے شک اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور صحیح نتائج اخذ کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک کی بہت سی آیات میں، کچھ آیات میں اللہ عز و جل کے لیے ہاتھ، بدن، چہرے کا ذکر ہے۔ اب وہ کوئی عام آدمی سوچے تو اللہ کا ہاتھ مان لے کہ قرآن میں لکھا اللہ کا ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ ہے، بایاں ہاتھ ہے، اس طریقے سے آیات موجود ہیں، پر وہ علماء نے اس پر غور و فکر کر کے بتایا، فرمایا کہ یہاں مراد قدرت ہے، یہ جسمانی ہاتھ اور جسمانی بدن مراد نہیں لے سکتے، کفر ہے۔ یہاں پر مراد اللہ کی قدرت لی جاتی ہے۔ تو یعنی ایسی ہی آیات کو متشابہات کہتے ہیں، اور اس میں جو
حق علم والے ہیں، جن پر اللہ نے حق کو ظاہر فرمایا ہے، وہ صحیح طریقے سے غور و فکر تعمل کر کے صحیح نتائج، صحیح عقائد پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن جو بہک جاتے ہیں تو پھر وہ تو تفسیر مظہری میں بڑا ہی پیارا تمام نام لے کر آپ نے بتایا ہے کہ جیسے روشنی ہوئی تو آگے بڑھے، اندھیرا ہوا تو رک گئے، اسی طریقے سے باطل فرقے آپ نے باقاعدہ لکھا ہے، ہم پر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ بریلوی لوگ، یہ اہل سنت لوگ جو ہیں یہ صرف فرقے بنانے میں لگے ہوئے، معاذ اللہ رب العالمین، ہم کیا فرقے بنائیں گے؟ تم خود بنتے چلے آ رہے ہیں فرقے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی بننا شروع ہو گئے تھے، منافقین کا ایک فرقہ الگ سے بن ہی گیا تھا۔ پھر اس کے بعد سے پھر ہوتا چلا آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مولا علی کے وقت میں فرقوں نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ سرکار کی حدیث پاک بالکل صاف صاف فرما دیا 73 فرقے ہوں گے، ایک ہی جنتی، باقی سارے جہنمی ہوں گے۔ یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ بس یہ فرقے بنانے میں لگے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے یہ 300 سال 350 سال پہلے کے بزرگ ہیں، یہ اپنی تفسیر میں باقاعدہ نام لے کر آئے، جو چاہے دیکھ سکتا ہے۔ تفسیر مظہری کی والیوم 1 پیج نمبر 40 سے لے کر 41 پر بھی یہ بحث جاری ہے۔ آپ نے صاف صاف فرمایا کہ یہ باطل فرقے جو ہیں یہ قرآن پاک کی متشابہات آیات جو ہیں اس کو اپنی مرضی کی، اپنی رائے کے مطابق جو معنی ملتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں، اپنے حساب سے سوچتے ہیں۔ جیسے فرقوں کا آپ نے نام لیا باقاعدہ کہ مجسمہ فرقہ تو بالکل ناپید ہے، نظر ہی نہیں آتے ہیں لوگ، یہ اللہ کا جسم مانتے تھے اور قرآن کی انہی آیات کو دلیل بناتے تھے کہ دیکھیے قرآن میں ہے ہاتھ ہے اللہ کا چہرہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ بیٹھا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ قرآن کی آیات ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر غلط سوچ اختیار کر لیا انہوں نے اور مجسمہ فرقہ بن گیا۔ کسی فرقے نے اللہ کی رؤیت کا انکار کر دیا کہ نہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، حالانکہ قیامت کے دن سارے کے سارے جو مومنین ہیں ان کو اللہ عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا۔ بلکہ قیامت کے دن ہی کیا کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جتنے جنتی ہوں گے، جنت میں جو جائیں گے ان کو ہفتے کی مقدار، جنت میں مقدار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں رات نہیں ہوتی، جنت میں رات نہیں ہوگی، کوئی سوئے گا نہیں، مطلب یعنی کہ آرام ہوگا، نیند نہیں ہے، صرف دن ہی دن رہے گا، رات جو ہے یہ اندھیرا ظلمت وہاں نہیں، تو رات نہیں، تو جو ہفتے کی جو مقدار ہے یعنی 7 دنوں کی مقدار کے بعد ایک دن، یعنی جیسے جمعہ، ہر جمعہ کو گویا کہ تمام جنتیوں کو اللہ عز و جل کا دیدار نصیب ہوگا ہر ہفتے۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے کہ جس رب نے اتنا کرم فرمایا اس رب کا دیدار نصیب ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ دیدار ہونا بھی حق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، پر کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے، ایسے فرقے بھی اب نظر نہیں آتے، اس وقت میں رہے ایسے باطل فرقے بھی ہوئے جنہوں نے دیدار کا بھی انکار کیا۔ آج بھی الگ الگ طریقے کے فرقے موجود ہیں، جیسے آپ نے باقاعدہ ان کا بھی نام لیا ہے، خوارج ہو گئے، شیعہ ہو گئے، معتزلہ، یہ فرقہ حالانکہ فرقے کا خاتمہ ہو چکا لیکن اس کے عقائد کو وہابی فرقے نے اپنایا ہوا ہے، بہت سے عقائد انہوں نے وہاں سے اٹھائے ہیں اور اسی پر عمل کر رہے ہیں۔ وہابی دیوبندی فرقہ جو ہے یہ معتزلہ کی سمجھ لیجیے ایک شاخ ہے، تو یعنی کہ اپنی مرضی کے مطابق قرآن پاک کی جو متشابہات آیات ہے جب تک اپنے حساب سے مطلب ملتا ہے اس پر چلتے رہتے ہیں، جہاں کوئی مطلب اپنی رائے کے مطابق نہ ہو اس مطلب پر عمل نہیں کرتے، یعنی جب تک بجلی چمک رہی ہے چل رہے ہیں، روشنی ہو رہی چل رہے ہیں، اندھیرا ہو گیا کھڑے ہو گئے، گویا بس یہی حال ان منافقین کا ہے۔ تو یہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ فرقے بنیں گے جو اپنے حساب سے قرآن پاک کی آیات کو اپنی مرضی پر ڈھالیں گے، اپنے من کی بات قرآن پاک سے نکالیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جو اپنی مرضی کے خلاف ہوگا اس کو نہیں مانیں گے، جو اپنی مرضی کا ہوگا اسے مانیں گے۔ آپ نے باقاعدہ ان فرقوں کا نام لیا، یہ بھی لکھا ہے، آپ لکھتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْكَرَ كَوْنُ الْقُرْآنِ كَلَامُ اللَّهِ۔ یہ معتزلہ فرقہ کا تھا کہ پھر یہ فرقہ کہتا تھا کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انکار کیا انہوں نے۔ کئی مثالیں دی، پھر آپ نے لکھا فَصَارُوا 72 فِرْقَةً،
دیکھیے صاف صاف لفظ موجود ہے، پیج نمبر 41، جو چاہے دیکھ سکتا ہے۔ صرف بریلی کے علماء یہ کام نہیں کرے، جتنے اہل سنت و جماعت کے علماء ہیں سب نے یہی کیا ہے۔ آپ نے یہاں تک یہ بھی لکھا ہے بالکل پہلے اس کے اوپر ہی سب پہلے صفحے پر لکھتے ہیں کہ یہ جو متشابہات آیات ہوتی ہیں ان میں غور و فکر کرنا اور پھر غلط عقائد اختیار کرنا یہ فرقوں کا کام ہے، اور جو اہل سنت و جماعت صاف آپ نے الفاظ لکھے ہیں، فالمؤمنون من اہل السنت یقولون، فالمؤمنون من اہل السنہ، اہل سنت میں سے جتنے مومنین ہیں، دیکھیے صاف لفظ موجود ہے۔ یہ آج نئی نئی باتیں کرتے ہیں سب، صرف محمدی، نہ میں سنی، نہ میں یہ، نہ میں وہ، نہ میں صرف محمدی۔ یہ جہالت ہے۔ محمدی تو ہر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے، قادیانی بھی اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں، بہرا بھی اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں، محمد کے ماننے والے ہیں، سب کہتے ہیں سب حق ہیں۔ کیا آپ سب کو حق مان لیں گے؟ جی نہیں، فرق کرنا پڑے گا۔ اور حق فرقہ اہل سنت و جماعت حضور کی احادیث سے ثابت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں وہاں کی باتیں سوچنا یہ دوسرے فرقوں کا کام ہے۔ جو اہل سنت و جماعت والے ہیں، مومنین ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم ہر آیت پر، ہر چیز پر ہمارا ایمان ہے، یہ سارا کا سارا اللہ عز و جل کی طرف سے نازل کیا ہوا اللہ کا پیغام ہے۔ آپ نے صاف لکھ دیا کہ مومنین اہل سنت و جماعت سے اس طریقے سے آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو بھٹکتے ہیں تو وہ پھر وہ 72 فرقوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ نے فرقوں کا بھی نام لیا جو اس وقت میں رائج تھے، رافضی، شیعہ فرقہ، خوارج، یہ فرقہ بھی اب بھی موجود ہے جو حضرت علی کو مطلب خلاف باتیں کرتے ہیں، حضرت علی کو یعنی کافر تک کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ خارجی فرقہ جو ہے یہ اس وقت سے شروع، یہ سمجھ لیجیے اصل فرقے یہ خارجی اور رافضی جو ہیں یہ اس وقت سے شروع ہو گئے تھے، مولا علی کے وقت سے ہی۔ اور پھر آپ نے معتزلہ کا بھی نام لیا، یہ فرقہ میں نے پہلے عرض کیا، مجسمہ، یہ تو مجسمہ فرقہ جو ہے یہ اللہ کے جسم ماننے والے، یہ بھی اب نظر نہیں آتا۔ اس طریقے سے کئی فرقے بنے جو قرآن پاک کی کچھ باتوں پر ایمان رکھتے اور کچھ کا انکار کر دیتے۔ تو یہ فرقوں کا بننا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ کوئی یہ کہے کہ سب ایک ہو جاؤ، سب ایک رہو، سب ایک ہونا، یہ گویا کہ حدیث پاک کا انکار کرنے والی بات ہے۔ ایک ضرور ہوں گے جو اللہ اور رسول کو صحیح طریقے سے مانے گا، جو صحیح اسلام کو مانے گا، وہ چاہے کوئی وہ ہمارا بھائی ہے، اپنی ذات کی خاطر اس سے کوئی بغض و عناد نہیں رکھا جائے گا، کوئی سب کو معاف کرتے رہیے، ملتے رہیے۔ اور لیکن اگر دین کی بات ہے تو پھر ایک ہونا ناممکن ہے۔ دین کا نقصان، دین کے خلاف عقائد، دین کے خلاف باتیں، مذہب کے خلاف باتیں ہوں تو اب وہاں پر ان باتوں کو روگردانی کر کے، ان کو چھوڑ کر کے پھر یہ کہیں کہ ہم ایک ہو جاتے ہیں، تو یہ کہنا غلط ہے۔ تو اللہ ہمیں صحیح لوگوں کے ساتھ ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری بات یہ عرض کرنی ہے، مکمل کرنا ہے اسے، کہ تفسیر نعیمی میں بڑا پیارا بتایا کہ جب روشنی ہوتی چلتے، جب اندھیرا ہو جاتا رک جاتے۔ تو آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کچھ فائدہ حاصل ہو، کچھ ترقی ہو، کام میں ترقی، مال میں ترقی، اولاد میں ترقی، دنیاوی فوائد کو دیکھتے ہوئے اللہ کی عبادتیں کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ کہ عبادت میں کروں اور اللہ مجھے دنیا کے فائدے دے دے، میرا یہ کام ہو جائے، یہ مطلب والی عبادت یہ صحیح نہیں ہے۔ عبادت اس لیے کی جائے کہ بس اللہ راضی ہو جائے، باقی جو کچھ ہے اس کا فضل ہے۔ ارے وہ تو بغیر عبادت کے بھی دے رہا ہے، ہاں؟ کتنے جو ایک وقت نام بھی نہیں لیتے، ایک بار بھی اللہ نہیں کہتے، اللہ ان کو کتنا نوازتا ہے۔ مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں، مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی عمریں نکل گئی، کبھی سجدہ کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، پھر بھی اللہ ان کو دے رہا ہے۔ اور یہ سوچ رہا ہے کہ عبادت کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے، تو وہ تو سب سے بڑا بیوقوف ہے۔
ہماری اوقات ہی کیا کہ ہم اس کے لائق عبادت کر سکیں، اس کی شان کے لائق سجدہ کر سکیں، ہماری اوقات ہی نہیں۔ بغیر عبادت کے بھی وہ عطا فرما رہا ہے، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما رہا ہے، یہ بھی اس کا کرم ہے۔ تو عبادت کے مطلب دنیاوی فوائد کے مقصد سے عبادت کرنا اور فوائد حاصل ہوتے رہے تو کرنا، پھر بعد میں چھوڑ دینا، یہ بھی صحیح نہیں۔ کتنے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب تک کہ کچھ اچھا ہو رہا ہے آہا سبحان اللہ، نمازیں پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، جہاں ذرا سا امتحان ہوا کہ ارے یار نماز سے کچھ نہیں حاصل ہوتا، کیا کروں میں نہیں پڑھتا، جا میں نہیں کرتا نیک کام، میرے تو نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے نا۔ جب تک کہ روشنی ہوتی رہی چلتے رہے، جب اندھیرا آیا کھڑے ہو گئے۔ یہ منافقین کی صفت کے مطابق ہے، یہ نہیں کہہ رہے منافقین ہے، اللہ عز و جل ہم سب کو نفاق سے بچائے، آمین۔ پر یعنی یہ اسی طریقے سے ہوا نا کہ جب تک کہ روشنی رہی چلے، جب تک کہ آرام رہا اللہ اللہ کرتے رہے، جہاں ذرا سا امتحان ہوا، جہاں ذرا سی تکلیف آئی اللہ کے خلاف ہو گئے، نمازیں چھوڑ دی، نیک کام چھوڑ دیا، نیک لوگوں کی صحبتیں چھوڑ دی، اچھے اجتماعات میں جا رہے تھے وہ چھوڑ دیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ عبادتیں ریاضتیں جو کچھ بھی ہیں وہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اب وہ اس کا کرم ہے کہ آسائشیں دے، آرام دے، یا امتحان لے ہمارا، جیسا اس کی مرضی، اس کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف اس کی رضا کے لیے سجدے کریں، صرف اس کی خوشی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھیں، عبادتیں کریں، اور دکھاوے وغیرہ سے بچے رہیں، کوئی دنیاوی مقصد ہمارے ذہن میں نہ آئے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر مقصد کے لیے دعائیں کرتے رہیں، جو کچھ حضور نے سکھایا احادیث میں جو ہے سارے اعمال وغیرہ کرتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، اولیاء کرام کی بارگاہوں میں جا کر کے ان سے دعائیں کراتے رہیں۔ تو یہ دعائیں کرنا، عمل کرنا، اللہ سے مانگتے رہنا، یہ کوئی غلط نہیں، ہر لمحہ مانگتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہ دعا کرنے میں اپنی فقیری ثابت ہوتی کہ ہم کچھ نہیں، یا اللہ تو سب کچھ ہے۔ تو مولا کریم بہت طویل ہو گیا آڈیو، اور بس مختصر یعنی اس آیت کو اب مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 21 کے بارے میں چند باتیں عرض کریں گے۔ اللہ عز و جل اسے قبول فرمائے، پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔